وہ مستثنا کی بحث کافی مشکل ہے، اس لیے ہدایت النحو میں سے پڑھ لیتے ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد کافیہ کو پڑھیں گے کہ صاحب کافیہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو پہلے ہدایت النحو سے میں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ اس میں ذرا آسان طریقے سے بحث لکھی ہے بھائی. تو یہ ہدایت النحو ہم نکالیں بھائی، صفحہ نمبر 43 ہے میری کتاب میں. تو بھائی فصل المستثنى لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب اليه ما نسب الى ما قبلها. کہتے ہیں مستثنى وہ لفظ ہے، وہ ایسا لفظ ہے یذکر بعد الا، جس کو کس کے بعد ذکر کیا جائے؟ الا واخواتها، اور الا کی جو اخوات یعنی اس کے جو مشابہ ہیں ادات استثناء، لیعلم تاکہ یہ جان لیا جائے. بھائی یہ کس لیے کرتے ہیں اسے ایسا؟ بھائی کیا کہا ہے انہوں نے؟ مستثنی ایسا لفظ ہے جس کو کس کے بعد ذکر کرتے ہیں؟ الا، اور اس کے جو اس کے اخوات ہیں ان کے بعد ذکر کرتے ہیں. بھائی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ الا کے بعد کیوں اس کو ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لیعلم تاکہ یہ جان لیا جائے انہو لا ينسب الیہ، کہ نسبت نہیں کی جا رہی اس کی طرف، ما اس چیز کی، نسب الی ما قبلہا جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے ما قبل کی طرف. دیکھیے بھئی نیچے مثال پر اس بات سمجھ میں آئے گی. جاءنی القوم الا زیدن، بھئی جاءنی القوم الا زیدن. تو دیکھو یہاں پر مستثنی کون ہے بھئی؟ زید، کیونکہ کس کے بعد ذکر ہے؟ الا کے بعد ذکر ہے. اور یہ اس کو اللہ کے بعد کیوں ذکر کیا گیا؟ لیعلم تاکہ جان لیا جائے کہ اس کی طرف نسبت نہیں کی جا رہی ما اس چیز کی جس کی نسبت اس سے ما قبل کی طرف کی گئی ہے. اس سے ما قبل کون ہے؟ القوم ہے. اور القوم کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی ہے؟ آنے کی، مجیعت کی نسبت کی گئی ہے. تم آنے کی نسبت قوم کی طرف کی گئی ہے. اور اللہ کے بعد زید کو ذکر کر یہ مستثنی کو اللہ کے بعد ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ وہ چیز جو ماقبل کی طرف منسوب ہے اس کی طرف منسوب یعنی وہ جو مجیعت قوم کی طرف منسوب ہے وہ زید کی طرف منسوب، یعنی قوم تو آئی ہے لیکن زید نہیں آیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور وہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. متصل، ایک کیا ہے؟ متصل ہے بھائی، اور دوسرا منقطع ہے. متصل کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَنْ مُتَعَدَّدٍ، وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے. بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا، کس کے ساتھ بھائی؟ الا اور اخوات. الا اور اخوات کے ذریعے اس کو متعدد سے نکالا گیا ہو. بھائی جاءنی القوم الا زیدن، القوم سے ایک جماعت لوگوں کی مراد، اور اس جماعت میں زید بھی داخل تھا. جاءنی القوم میں نے جب کہا، جاءنی القوم جب میں نے کہا تو زید بھی انہی میں سے تھا. القوم کا لفظ اس کو بھی شامل تھا. قوم والے آئے، معلوم ہوا اس سے کیا کہ زید بھی ان میں ہے، تو یقیناً وہ بھی کیا ہے؟ آیا ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے کیا کہہ دیا؟ الا زیدن، مگر زید نہیں آیا. تو الا کے ذریعے میں نے ما قبل یہ جو قوم تھے، اور قوم کا ایک فرد ہو یا تین سے زیادہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی، تین یا تین سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے اس کا بھائی. تو لہذا وہ متعدد تھے، اللہ کے ذریعے میں نے زید کو ان متعدد سے کیا کر لیا؟ نکال لیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ان سے نکال لیا. جیسے میں کہتا ہوں مثلا زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ ثالثہ والے آئے، تو یہ زید کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی پڑھتا ہے کس میں؟ درجہ ہے. لیکن ساتھ ہی میں کہتا ہوں الا زیدن، مگر زید. تو اگر میں الا زیدن نہ کہتا تو زید کیا تھا؟ ان میں شامل تھا. تو اس کو میں نے پھر کیا کر دیا؟ اللہ کے ذریعے نکال دیا. تو جو پہلے داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے یا اس کے اخوات کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا ہو متعدد سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنی متصل کہتے ہیں. نحو جاءنی القوم الا زیدن. ومنقطع، دوسری قسم منقطع ہے. وهو المذکور بعد الا واخواتها، اور وہ ہے جو مذکور ہو الا اور اس کے اخوات کے بعد.
غیر مخرج عن متعدد، لیکن متعدد سے وہ نکالا نہ گیا ہو بھئی، متعدد سے نکالا نہ گیا ہو بھئی. کیوں بھئی؟ لعدم دخولہ فی المستثنى منہ، بوجہ مستثنی منہ میں داخل نہ ہونے کے، کیونکہ یہ ان میں داخل ہی. میں نے کہا جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم والے آئے الا حمارا، مگر گدھے صاحب تشریف نہیں لائے بھئی. تو آپ کہیں گے تو یہ کیا ہے مولانا؟ اللہ کے بعد ذکر ہے، لیکن کیا یہ قوم کے اندر پہلے داخل تھا؟ بھئی یہ تو پہلے داخل ہی نہیں تھا. قوم تو اطلاق تو انسانوں پر ہوتا ہے بھئی. تو یہاں پر کیا ہوا؟ اس کو اللہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے، تو یہ متعدد سے نکالا گیا ہے؟ متعدد سے نہیں نکالا گیا، لیکن اللہ یا اس کے اخوات کے بعد تو ہے، لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ مستثنی منقطع کہیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب بعین ہی وہ پہلی مثال کو بھی آپ مستثنی منقطع کی بنا سکتے ہیں. وہ مثال مستثنی متصل کی بھی بن سکتی ہے، مستثنی منقطع کی بھی. بھئی میں نے کہا جاءنی القوم الا زیدا، اگر اس قوم سے ایسی قوم مراد جس میں زید پہلے سے داخل تھا پھر اللہ سے نکالا، تو یہ کس کی مثال ہے؟ مستثنی متصل کی. اور اگر اس قوم سے ایسی قوم مراد جس میں زید شامل ہی نہیں تھا پہلے سے، تو یہ کس کی مثال؟ مستثنی منقطع. مثلا زید درجہ رابعہ میں پڑھتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کون آئے بھئی؟ درجہ ثالثہ والے آئے. الا زیدن، مگر زید نہیں آیا. بھئی زید تو ان میں پہلے سے ہی نہیں داخل، وہ تو کس درجے میں پڑھتا ہے؟ رابعہ میں پڑھتا ہے. تو یہ کس کی مثال بن گئی؟ مستثنی منقطع کی مثال بن گئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو وہ ایک ہی مثال دونوں کے لیے بن سکتی تھی، لیکن یہ الگ مثال ذکر کرتے ہیں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے بھئی، کیونکہ حمار تو قوم کے اندر ظاہر ہے، داخل ہی نہیں ہو سکتا. وَعَلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ. جی مستثنی کا اعراب بڑا مشکل ہے بھئی، مستثنی کا اعراب بڑا مشکل ہے بھئی. یہاں پر میں طلبہ کو ایک نقشہ بناتا ہوں طلبہ سے، بھئی اس سے بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ آپ بھی جلدی جلدی لکھ لیجئے بھئی، میں لکھوا دیتا ہوں بھئی، جلدی جلدی بھئی. انشاءاللہ مستثنی کی بحث اتنی آسان ہو جائے گی، حالانکہ یہ بحث یاد نہیں رہتی، ہمیشہ بھول جاتی ہے. طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے میں لکھوا رہا ہوں یاد کر لیں، انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولے گی. بھئی استثناء کے لیے 11 کلمات ذکر کریں گے. یہ بھئی استثناء کے لیے کتنے کلمات ذکر کریں گے؟ 11 کلمات ذکر کریں گے بھئی. جلدی لکھو بھئی جلدی. 11 کلمات ذکر کریں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ الا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو، لکھ لیا بھئی؟ خلا، عدا، ما عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو. سوا یا کے ساتھ کھڑی زبر بھئی، سوا، سوا بھئی الف اور حمزہ، سوا بھئی الف اور حمزہ. غیرو اور حاشا، اور حاشا. لکھ لیا بھائی؟ جی.
دیکھیے بھائی ان 11 میں سے جو پہلا کیا ہے؟ الا میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ میں آگے لکھواتا ہوں آپ کو. باقی کیا ہے بھائی؟ خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو. ان 6 کے بعد مستثنی منصوب ہوتا ہے. ان 6 کے بعد مستثنی کیا ہوتا ہے؟ تو بلکہ نکات بنا لیں بھائی، ترتیب بن جائے گی سوال کی. نمبر 1 یہ آپ نے حروف لکھے، اس کے نیچے لکھیں نمبر 1 الا کے اندر تفصیل ہے. الا کے اندر تفصیل ہے. نمبر 1 الا کے اندر تفصیل ہے. نمبر 2 پہلے 6 الا کے علاوہ جو ہیں، الا کے یا یوں لکھیں، جیسے مرضی آپ لکھ لیں بھائی. الا کے بعد اگلے 6 جو ہیں، الا کے بعد اگلے 6 جو ہیں، یعنی خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو، ان کے بعد مستثنی منصوب ہوگا. لکھ لیا بھائی؟ البتہ خلا، عدا میں بعض نحوی کہتے ہیں ان کا کہ مستثنی مجرور ہوگا. البتہ خلا، عدا میں بعض نحوی کہتے ہیں کہ مستثنی خلا، عدا کے بعد مجرور ہوگا. نمبر 3 بھائی، غیرو، سوا، سوا، یا یوں کر لو اگلے 4 لکھ لو. اگلے 4 یعنی سوا، سوا، غیرو اور حاشا. اور حاشا کے بعد مستثنی مجرور ہوگا. کے بعد مستثنی مجرور ہوگا. البتہ حاشا میں حاشا کے بعد بعض کے نزدیک منصوب ہوگا. اور بعض کے نزدیک حاشا کے بعد کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. لکھ لیا بھائی؟ اب آگے ایک نقشہ بنانا پڑے گا. درمیان میں لکھو مستثنی بإلا. مستثنی بإلا، اس کی تفصیل آنے لگی ہے بھائی. لکھ لیا بھائی؟ مستثنی بإلا. جی اس کے نیچے 2 خط کھینچو بھائی. ایک طرف لکھو منقطع، کس طرح منقطع لکھنا ہے آپ نے؟ دائیں طرف منقطع لکھیں. 2 خط کھینچے، ایک دائیں کی طرف ایک بائیں کی طرف نیچے. اور دائیں طرف کیا لکھنا ہے؟ منقطع. سمجھ میں ہے؟ ترتیب اس طرح برقرار رہے گی، منقطع. اور دوسری طرف لکھیں متصل. لکھ لیا بھائی؟ اب متصل کے نیچے 2 خط کھینچیں. متصل کے نیچے 2 خط کھینچیں. دائیں طرف لکھیں موجب، دائیں طرف لکھیں موجب، بائیں طرف لکھیں غیر موجب. غیر موجب. لکھ لیا بھائی؟ اب غیر موجب کے نیچے 2 خط کھینچیں. غیر موجب کے نیچے 2 خط کھینچیں.
ایک طرف لکھیں مقدم، دائیں طرف لکھیں مقدم، بائیں طرف لکھیں غیر مقدم، غیر مقدم. لکھ لیا بھائی؟ اب غیر مقدم کے نیچے دو خط کھینچیں. اب غیر مقدم کے نیچے دو خط کھینچیں. ایک طرف لکھیں مستثنی منہ مذکور، مستثنی منہ مذکور. دوسری طرف لکھیں مستثنی منہ غیر مذکور، مستثنی منہ غیر مذکور. لکھ لیا بھائی؟ اچھا بھائی، اچھا کیا بات ہوئی؟ ہاں اب اس کے اندر باقی باتیں آپ کو پتا ہے. ایک موجب غیر موجب کا لفظ نیا آیا ہے بھائی. یاد رکھو جس کلام کے اندر نہیں نفی یا استفہام ہو وہ غیر موجب کہلاتا ہے بھائی. جس کلام کے اندر نفی نہیں یا استفہام ہو، یہ ایک الگ چیز ہے بھائی، یہ سمجھا رہا ہوں. وہ نقشے کے بیچ میں نہ لکھ دینا بھائی، سارا تھوڑا الگ کر کے لکھنا، نقشہ نہ خراب کرنا، بھی نقشہ پورا نہیں ہوا بھائی. غیر موجب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کلام کے اندر کیا ہو؟ نفی نہیں یا استفہام ہو، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ غیر موجب. اور جس کے اندر دوسرا کیا کہ جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو وہ موجب کہلائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی لکھ لیا بھائی؟ بھائی کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں یا اور موجب جس میں نفی نہیں ہے استفہام نہ ہو. جی اور نقشہ بنا لیا بھائی؟ نقشہ دوبارہ دیکھ لو. سب سے اوپر ہے مستثنی بإلا، اس کے نیچے دو خط کھینچے. ایک طرف دائیں طرف لکھا منقطع، بائیں طرف لکھا متصل. پھر متصل کے نیچے دو خط کھینچے. دائیں طرف لکھا موجب، بائیں طرف لکھا غیر. پھر غیر موجب کے نیچے دو خط کھینچے. دائیں طرف لکھا بھائی مقدم اور بائیں طرف لکھا غیر. پھر اس غیر مقدم کے نیچے دو خط کھینچے. دائیں طرف لکھا مستثنی منہ مذکور، بائیں طرف لکھا مستثنی منہ غیر مذکور بھائی. تو یاد رکھو جب مستثنی منقطع ہوگا تو وہ منصوب ہوگا. ایک طرف منصوب لکھ، اسی دائیں طرف ذرا کنارے پہ منصوب لکھ لیں بھائی. ایک ہی منصوب لکھیں، کئی خط ہم نے کھینچ کے اس تک پہنچانے ہیں. منقطع سے بھی ایک خط کھینچ کر لے جانا ہے کس تک بھائی؟ بھائی منصوب ایک دائیں طرف لکھو کنارے پر، یہ منقطع سے ایک خط کھینچنا ہے سیدھا اس کی طرف. پھر اس کے بعد موجب سے ایک خط کھینچنا ہے سیدھا اس کی طرف. پھر اس کے بعد مولانا مقدم سے ایک خط کھینچنا ہے سیدھا اس کی طرف. پھر اس کے بعد جی بس جی یہ 3-4 خط کھینچنے ہم نے اس کی طرف بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جو نقشہ بنایا ہے بھائی اس میں جو دائیں طرف چیزیں ہیں نا، یہ دائیں طرف والوں کے ہم نے خط کھینچ کر منصوب تک پہنچانے ہیں. تو آپ نے کیا لکھا بھائی؟ مستثنی منہ کیا ہوگا؟ منصوب. جب مستثنی منقطع ہو گئی تو منقطع سے خط کھینچ کر لے جاؤ منصوب تک. لے گئے بھائی؟ بنا لیا؟ سمجھ بھی آ رہی ہے بات کہ نہیں بھائی؟ میں نے کہا ہے دائیں طرف کچھ چیزیں میں نے دائیں طرف لکھوائی ہیں، اسی دائیں طرف ذرا اور دور کر کے اسی بیچ میں منصوب کا لفظ لکھ دو بھائی. سمجھ میں آیا؟ یوں سمجھو جو غیر موجب آپ نے لکھا ہے نا، غیر موجب کی نہیں موجب جو موجب لکھا ہے اس موجب کی سیدھ میں کنارے پر منصوب لکھ دو دائیں طرف ہی، اگر جگہ آپ نے کچھ چھوڑی ہو بھائی.
اچھا جی، تو اب منقطع مستثنا سب سے پہلے بھائی مستثنا بعلہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے دیکھو منقطع ہے یا متصل ہے. اگر منقطع ہو تو وہ منصوب ہوگا، تو ایک خط کھینچ کے لے جاؤ مولانا منصوب تک. اگر متصل ہو بھائی پھر دیکھنا ہے آپ نے کیا لکھا ہے متصل کے نیچے کہ وہ کلام موجب میں آ رہا ہے مستثنا متصل یا کلام غیر. اگر موجب میں آ رہا ہے تو بھی مستثنا کیا ہوگا منصوب. تو اسے موجب سے ایک اور خط کھینچ کے لے جاؤ، کہاں تک؟ منصوب تک. جی پھر اگر غیر موجب ہے پھر کیا دیکھو مستثنا مقدم ہے مستثنا منہ پر یا مقدم. اگر مقدم ہے پھر بھی کیا ہوگا منصوب. تو مقدم سے بھی ایک خط کھینچ کر لے جاؤ، کہاں تک؟ منصوب تک. اس کے بعد بھائی کیا دیکھنا ہے آگے؟ مستثنا منہ مذکور ہے یا غیر مستثنا منہ مذکور ہو تو اس میں دو اعراب جائز ہیں بھائی. کتنے اعراب جائز ہیں؟ دو اعراب. یا تو منصوب ہوگا یا بدل بنائیں گے اس کو بھائی. نصب پڑھنا بھی جائز، بدل بنانا بھی جائز بھائی. اس میں اس کے نیچے لکھو بھائی نصب دو حالتیں ہیں اس کی، ایک نصب اور ایک بدل بھائی. نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز. اور آگے کیا ہے؟ مستثنا منہ غیر مذکور ہو اگر تو آپ اس کا اعراب علی حسب العوامل ہوگا. اس کا اعراب علی حسب العوامل ہوگا. نقشہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ جی غیر مذکور ہو تو مستثنا منہ غیر مذکور ہو تو پھر اعلی حسب اعراب اعلی حسب العوامل. اعراب اعلی حسب العوامل لکھ لیا بھائی؟ تو بھائی نقشہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ کی تفصیل بھائی اس نقشے میں ساری اللہ کی ساری صورتیں آ گئیں. مستثنا اللہ ہو، اللہ کا بھائی آئے اور استثناء کے لیے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو مستثنا متصل ہے یا منقطع. اگر منقطع ہو تو وہ کیا ہوگا منصوب. اگر متصل ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، وہ یا تو کلام موجب میں ہوگا یا غیر. اگر کلام موجب کے اندر ہے تو بھی کیا ہوگا مستثنا منصوب. اگر غیر موجب میں ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا مستثنا منہ پر مقدم ہوگا یا مقدم. اگر مستثنا منہ پر مستثنا مقدم ہے تو بھی کیا ہوگا مستثنا منصوب. اگر مقدم نہیں پھر دو حال سے خالی نہیں بھائی. مستثنا منہ کلام میں مذکور ہوگا یا مذکور. اگر مستثنا منہ کلام کے اندر مذکور ہے تو پھر نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی. اور اگر کلام میں مذکور نہیں مستثنا منہ تو مستثنا کو پر کیا کون سا اعراب پڑھیں گے؟ اعلی حسب العوامل بھائی. عامل جس قسم کا ہوگا، عامل رفع کا تقاضا کر رہا ہے تو مستثنا بھی مرفوع ہوگا. عامل نصب کا تقاضا کر رہا ہے تو مستثنا منصوب ہوگا. عامل جر کا تقاضا کر رہا ہے تو مستثنا کیا ہوگا مجرور ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب آپ غور کیجئے، کچھ الفاظ ایسے تھے جن کے بعد مستثنا منصوب تھا یا نہیں بھائی؟ اللہ کی بھی اعراب گنوا رہا ہوں. صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ مستثنا کا اعراب 4 قسم پر ہے. دیکھو آپ خود غور کرو 4 قسم پر ہے یا نہیں. ایک کیا ہے؟ مستثنا کچھ حالتوں میں منصوب ہے بھائی، کچھ کلمات کی وجہ سے مستثنا کیا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے منصوب. تو یہ منصوب ہونا ایک اعراب ہوا مستثنا کا. ساروں میں دیکھ لو جہاں جہاں منصوب ہے. بعض اوقات مستثنا مجرور ہوتا ہے، غیر سوا میں کیا ہوتا ہے حاشا میں. یہ دو حالتیں ہو گئیں. تیسری کیا ہے؟ کبھی مستثنا بدل بھی بنتا ہے. ایک حالت میں کیا تھا؟ بدل پڑھنا بھی جائز تھا. اور کبھی مستثنا کیا ہوتا ہے؟ اعلی حسب العوامل ہوتا ہے. کتنی قسم پر ہوا اعراب؟ 4 قسم پر. منصوب، مجرور، بدل اور اعلی حسب العوامل. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی
سورج سمجھ میں آئی؟ دیکھیے بھائی وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، جان لے تو کہ مستثنی کا اعراب 4 قسم پر ہے. فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا، اگر مستثنی کون سا ہو؟ متصل ہو. وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا، کس کے بعد واقع ہو؟ إِلَّا کے بعد. فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ، کس کے اندر؟ کلام موجب میں. ایک صورت او منقطعاً، یا کیا ہو؟ منقطع ہو. کما مر، جیسے گزرا. او مقدمن علی المستثنى منہ، یا مستثنى منہ پر کیا ہو؟ مقدم ہو. جی دیکھیے وہ جو نصب والی حالتیں ہیں وہ ساری اکٹھی کر رہے ہیں. میں نے نصب لکھوایا تھا، دیکھیے نقشے میں پہلا کیا ہے؟ منصوب کب ہوگا؟ جی منقطع ہو. انہوں نے کہا یا نہیں؟ او منقطعاً، وہ بھی آ گیا. اگلا کیا تھا؟ کس میں؟ کلام موجب میں. یہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ فی کلام موجبن، وہ بھی آ گیا. تیسرا کیا تھا؟ منصوب ہے مقدم ہو، وہ بھی آ گیا. او مقدم علی المستثنى، یہ بھی آ گیا. او کان بعد خلا و عدا، اور یا کس کے بعد ہے؟ خلا اور عدا کے بعد. عند الاکثری، تو اکثر کے نزدیک ان میں بھی کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا خلا عدا، ما خلا ما عدا، لیس لا یکون، ان سب میں منصوب ہوگا. لیکن خلا عدا میں بعض کہتے ہیں مجرور بھی، یعنی اکثر کے نزدیک ان کے خلا اور عدا میں منصوب ہوگا. یہ بھی آ گئے. وبعد ما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، ان ساری صورتوں میں کانا منصوباً، بھائی مستثنی کیا ہوگا؟ منصوب. یہ ایک اعراب ہوا. وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا، اگر کس کے بعد آئے؟ الا میں آئے. فی کلام غیر موجبن، بھائی کس کے اندر آئے؟ کلام غیر موجب میں آئے. وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کل کلام یکون فیہ نفی و نہی و استفہام، ہر ایسا کلام ہے جس کے اندر نفی، نہی یا استفہام ہو. والمستثنی منہ مذکور، اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو. یجوز فیہ الوجہان، اس میں 2 وجہ پڑھنا جائز. النصب والبدل، نصب بھی اور بھئی. وہ آخری صورت آ گئی. کلام کون سا ہے؟ مستثنی متصل. کلام کیا ہے؟ غیر موجب ہے. اور مستثنی منہ کیا ہے؟ مقدم بھی نہیں، مذکور ہے. کیا ہے؟ مذکور. یہی بات تو کر رہے ہیں بھئی. اللہ کے بعد آئے، کلام غیر موجب میں آئے، اور مستثنی منہ مذکور ہو. یجوز فیہ الوجہان، اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ النصب والبدل عما قبلها، نصب بھی اور ما قبل سے بدل پڑھنا بھی جائز. نحو ما جاءنی احد الا زیدن، نصب پڑھنا بھی جائز. وَإِلَّا زَيْدٌ، زیدن کو بدل بنا دو احد سے، تو یہ مرفوع پڑھنا بھی جائز. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا، اور اگر مستثنی کیا ہو؟ مفرغ. یاد رکھو جب مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو مستثنی کا اعراب کیا بتلایا میں نے؟ علی حسب العوامل. عامل جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے رفع نصب جر، وہی چیز کس پر آ جائے گی؟ جی مستثنی پر آ جائے گی. کس پر؟ مستثنی پر. تو اس کو کہتے ہیں مستثنی مفرغ، یعنی عامل کو فارغ کر دیا گیا مستثنی منہ میں حمل سے، یا فارغ کر دیا گیا مستثنی منہ میں عمل سے. کس کے لیے فارغ کر دیا گیا بھائی؟ مستثنی میں عمل کے لیے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ میں نے کہا ما جاءنی احد الا زیدن، ما جاءنی احد الا زیدن. بھائی احد کیا ہے؟ جاء کے لیے فاعل ہے. کیا ہے؟ لیکن میں اس احد کو حذف کر دیتا ہوں. اب یہ جا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. اب یہ زیدن کو اس کا فاعل بنا دیں گے. ما جاءنی الا زیدن، ما جاءنی الا زیدن. تو دیکھا مستثنی وہ عامل جو جاء تھا، جب ہم نے مستثنی منہ کو حذف کر دیا اب وہ عامل فارغ ہو گیا. کس کے لیے؟ مستثنی کے. پہلے وہ مستثنی منہ کو وہ اعراب دے رہا تھا، اب اس سے فارغ ہوا. کس کو اعراب دے رہا ہے؟ مستثنی کو وہی اعراب دے رہا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس کو مستثنی مفرغ کہتے ہیں. 3 شرائط ہیں اس کے اندر بھائی. نمبر اول الا کے ساتھ ہو. یہ الا کے ساتھ ہے جی. نمبر 2 کلام غیر موجب ہو. غیر موجب ہے یا موجب ہے؟ غیر موجب ہے.
نمبر 3 مستثنا منہ مذکور نہ ہو. مذکور ہے یا مذکور نہیں ہے؟ مذکور نہیں ہے. سورج سمجھ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا مفرغ. وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا اور اگر مستثنا مفرغ ہو بِأَنْ يَكُونَ خود بتلا رہے ہیں بھئی صورت کے بعد الا کہ کس کے بعد ہو؟ الا کے بعد ہو پہلی شرط. نمبر 2 فی کلام غیر موجب اور کس میں ہو؟ کلام غیر موجب میں دوسری شرط. والمستثنا منہ غیر مذکور اور مستثنا منہ بھی مذکور نہ ہو تیسری شرط. تو کان اعرابہ بحسب العوامل تو اس کی اعراب کس اعتبار سے ہوگا؟ عوامل کے اعتبار سے ہوگا. تقول ما جاءنی الا زید یہ زید جاء کے لیے فاعل وما رأیت الا زیدن یہ رأیت کے لیے زیدن کیا ہے؟ مفعول. وما مررت الا بزید یہ مجرور آیا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَا سَوَا وَحَاشَا اور جب ان کے بعد آئے تو عند الاکثر حاشا میں نے اختلاف بتلایا تھا بھائی کہ بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد منصوب آئے گا لیکن اکثر کیا کہتے ہیں وہی بات کر رہے ہیں. عند الاکثر اکثر کے نزدیک کان مجرورا تو مستثنا کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو جی تو کتنے کلمات ہیں بھائی استثناء کے لیے؟ 11. اول کیا ہے؟ الا کے اندر کیا ہے؟ تفصیل ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکون ان کے بعد ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. البتہ خلا عدا میں اختلاف ہے البتہ اور اکثر کے نزدیک کیا ہوگا؟ منصوب. بعض کیا کہتے ہیں اس میں مجرور ہوگا. اور پھر اس کے بعد غیر سوا سوا اور حاشا ہیں ان میں بھی کیا ہوگا؟ ان میں مستثنا کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. البتہ حاشا میں اختلاف ہے اکثر کے نزدیک تو مجرور ہے لیکن بعض کیا کہتے ہیں؟ منصوب کہتے ہیں. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اور الا کی تفصیل الا کے جب کلام کے اندر بھائی مستثنا آ جائے بھائی سمجھ میں آ گیا؟ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں وہاں الا آ جائے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے یہ الا استثناء کے لیے ہے یا استثناء کے لیے اس لیے کہ کبھی الا صفت کے طور پر بھی آ جاتا ہے غیرو کی طرح. جیسے غیرو کس لیے آیا کرتا ہے؟ صفت کے لیے. اسی طرح کبھی الا بھی کس لیے آ جایا کرتا ہے؟ صفت. الا ہے تو اصل میں استثناء کے لیے لیکن کبھی کس طور پر آ جایا کرتا ہے؟ صفت کے لیے. تو جب الا استثناء کے لیے ہو ہم اس کی بحث کر رہے ہیں. تو جب الا استثناء کے لیے آئے کلام کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ متصل ہے یا مستثنا متصل ہے مستثنا منقطع. اگر مستثنا منقطع ہو فوراً آنکھیں بند کر کے اس پر کیا اعراب پڑھنا ہے؟ منصوب بھائی. اگر منقطع نہیں ہے متصل ہے تو پھر فوراً جلدی سے دیکھو کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب. اگر موجب ہو تو بھی فوراً کون سا اعراب پڑھ دو؟ نصب. اور اگر غیر موجب ہو تو پھر فوراً کیا دیکھو کہ مستثنا مقدم ہے یا غیر مقدم. اگر مقدم ہو تو مستثنا منہ پر تو بھی فوراً کون سا اعراب پڑھو؟ نصب پڑھو. اور اگر غیر مقدم نہ ہو تو پھر فوراً جلدی سے دیکھو کہ مستثنا منہ مذکور ہے یا مذکور نہیں. اگر مذکور ہے تو پھر اس میں کتنی وجہ پڑھنا جائز؟ 2. نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی ما قبل سے بدل بنے گا. مبدل منہ مرفوع ہوگا منصوب ہوگا یا مجرور جو بھی ہوگا اس پر بھی وہی اعراب آ جائے گا. اور اگر مستثنا منہ کیا ہو؟ غیر مذکور ہو کلام کے اندر تو پھر اس پر کیا پڑھیں گے؟ اعراب علی حسب العوامل. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ جی اب کافیہ میں آئیے بھائی کافیہ نکالیے. اب آسان ہے بھائی 2 منٹ میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ نقشہ یاد رکھنا بھائی بہت آسان ہو جاتی ہے مستثنا کی بحث اس سے. المستثنا بھائی المستثنا متصل ومنقطع فالمتصل المخرج عن متعدد لفظا او تقدیرا بإلا واخواتها. مستثنا متصل ہے اور منقطع ہے. فالمتصل بس متصل جو ہے وہ ہے المخرج عن متعدد جس کو نکالا گیا ہو
متعدد سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ جس کو متعدد سے کیا کیا جائے، یعنی پہلے ان میں داخل تھا لفظاً او تقدیراً، یعنی وہ متعدد لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. وہ متعدد کیا ہوگا؟ میں نے کیا کہا ابھی؟ ما جاءنی احد الا زیدن، ما جاءنی احد الا زیدن. تو دیکھیے بھائی، میں نے زید کو کس سے نکالا؟ جی متعدد سے نکال دیا بھائی. میں نے کہا ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، ساروں کی میں نے نفی کر دی، ساروں کی کیا کر دی؟ اور ان ساروں کے اندر تو زید بھی آ رہا تھا بھائی. تو یہ سارے متعدد ہیں یا ایک ہیں بھائی؟ متعدد ہیں. پھر اس اللہ کے ذریعے تو زید بھی ان میں آ گیا، لیکن میں نے اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا. الا زیدن، مگر زید کیا ہے میرے پاس آیا ہے. تو زید کو میں نے سب سے نکال دیا اللہ کے ساتھ بھائی. اور جو متعدد سے میں نے نکالا وہ مذکور ہے یا غیر مذکور ہے؟ مستثنی منہ بھائی مذکور ہے. احد کیا ہے؟ مذکور ہے. لیکن کبھی کبھار اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا نہیں، جب مستثنی منہ غیر مذکور ہو تو اعراب کیا آئے گا؟ علی حسب العوامل آئے گا بھائی. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب تو لہذا وہ متعدد، وہ مستثنی منہ جو ہے کبھی مذکور ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا. کبھی کیا ہوگا؟ یہی بات ہم بتلا رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آگے سب کو کہ مشکل ہے؟ تو متصل وہ ہے جو نکالا گیا ہو عن متعدد، متعدد سے لفظاً او تقدیراً، اس حال میں کہ بھئی وہ متعدد کیا ہو؟ لفظاً ہو، او تقدیراً، یا وہ کیا ہو؟ تقدیراً ہو، مستثنی منہ. سمجھ میں آیا؟ وہ متعدد بھئی کس کے ذریعے نکالا جائے؟ الا و اخواتها، الا اور جو اس کے اخوات ہیں، یعنی جو اس کے مشابہ ادات استثناء ہے بھئی. والمنقطع، دوسرا منقطع ہے المذکور بعدها، جو کس کے بعد مذکور ہو؟ الا اور اس کے اخوات کے بعد. ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ الا کے بعد کہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ الا کے ساتھ ہی منقطع آئے گا بھائی. منقطع والمنقطع المذکور بعدها، مستثنی منقطع کون سا ہے جو کس کے بعد مذکور ہو؟ الا کے بعد ہو. غیر مخرج، اور اس کو متعدد سے نکالا بھی کیوں؟ پہلے داخل ہی نہیں تھا تو نکالنے کا کوئی معنی ہی نہیں. ہاں بس الا کے بعد ہوگا. وَهُوَ منصوب، اب اعراب شروع کر دیا صاحب کافیہ نے. کہتے ہیں مستثنی منصوب ہوگا اذا کان بعد الا، جبکہ وہ کس کے بعد آئے؟ الا کے بعد آئے. غیر صفتی، ایسا الا جو صفت نہ ہو. کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا الا استثناء کے لیے اصل میں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کس کے معنی میں آ جاتا ہے؟ صفت کے لیے. غیروں کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے بھائی. سورج سمجھ میں آئی؟ اور ہم کس کی بحث کر رہے ہیں؟ مستثنیٰ کی. تو لہذا اس کو نکال دیا کہ وہ جو الا جو صفت کے لیے آئے. تو کہتے ہیں مستثنیٰ منصوب ہوگا اذا کان بعد الا غیر صفتی، جبکہ وہ کس الا کے بعد ہو؟ وہ الا جو صفت کے لیے نہ ہو اس کے بعد آئے. فی کلام موجب، کس کے میں؟ کلام. میں نے بھی آپ کو کیا بتایا تھا؟ کلام موجب میں آئے تو کیا ہوگا؟ تو یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. فی کلام موجب، کلام موجب میں. او مقدمان علی المستثنی منہ، یا کیا ہو؟ مستثنی منہ پر. میں نے بھی آپ کو بتلایا تھا مستثنی منہ پر مقدم ہو تو کیا ہوگا؟ منصوب. او منقطعا، یا کیا ہو؟ مستثنی منقطع ہو. فی الاکثر بھئی، اکثر نحویوں کے نزدیک بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ منصوب ہوگا ان سب صورتوں میں. او کان بعد خلا و عدا، یا خلا اور عدا کے بعد آئے. فی الاکثر، اکثر استعمالات میں بھئی. کس میں؟ اکثر استعمالات میں خلا اور عدا کے بعد کیا ہوگا؟ منصوب. اور بعض اوقات کیا ہوگا؟ مجرور بھی آئے گا. وما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، اور ما خلا ما عدا لیس اور لا یکون کے بعد.
سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری نصب والی کے مستثنا منصوب ہوگا ان تمام حالتوں میں، ساری نصب والی حالتیں اکٹھی کر دیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ آ رہی ہیں چاہے غیر اللہ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَيَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ، اور نصب بھی جائز اور بدل پسندیدہ ہے۔ یہ کون سا تھا بھائی؟ مستثنا ہو کس کے ساتھ؟ اللہ، اوپر سے نقشہ شروع کریں، کس کے ساتھ ہو استثنا؟ اللہ کے ساتھ ہو۔ استثنا بھی کون سا ہو؟ متصل ہو، اور کلام بھی کون سا ہو؟ غیر موجب ہو، اور کیا ہو؟ مقدم بھی نہ ہو، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو۔ تو اس صورت میں نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ مستثنا منہ کیا ہو؟ مذکور۔ تو وہی بات صاحب کافی کرنے لگے ہیں، وَيَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ، اور جائز ہے مستثنا کے اندر نصب بھی، وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ، اور بدل پسندیدہ۔ معلوم ہوا پڑھنا دونوں جائز، نصب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی، لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ بدل بنانا پسندیدہ ہے۔ فیما بعد الا، اس مستثنا کے بعد، جی اس مستثنا میں بعد الا، جو کس کے بعد آئے؟ الا کے بعد آئے، فی کلام غیر موجب، اور کس میں ہو؟ کلام غیر موجب میں ہو۔ وذکر المستثنا منہ، اور مستثنا منہ بھی کیا ہو؟ ذکر کیا گیا ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثل ما فعلوه الا قلیل و الا قلیلا، ما فعلوه الا قلیل، یہ بدل بناتے ہوئے قلیل پر رفع پڑھنا بھی جائز، و الا قلیلا، اور اس پر نصب پڑھنا بھی جائز۔ بھئی اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، پہلے اعراب دیکھ لیں، پورے کر لیں۔ وَيُعْرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ اِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورٍ، اور اعراب دیا جائے گا مستثنا کو علی حسب العوامل، عوامل کے مقتضا کے مطابق، یعنی جس چیز کا عوامل تقاضا کر رہے ہوں۔ اذا کان المستثنى منہ غیر مذکور، جبکہ مستثنا منہ کیا ہو؟ مذکور نہ ہو۔ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ، اور وہ کون سے کلام میں ہو؟ غیر موجب میں۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ لِيُفِيدَ، تاکہ کلام کیا کرے؟ فائدہ بھی دے۔ بھئی لیفید کی قید لگا دی، بھئی اس لیے غیر موجب کے اندر ہو۔ کس کے اندر ہو؟ بھئی وہ میرا نقشہ ذہن میں یاد رکھو، وہی قیدیں ساری ذکر کرتے ہیں۔ علی حسب العوامل اعراب دیا جائے گا کب؟ جبکہ استثناء کس کے ساتھ آئے؟ بھئی تفصیل نقشہ کس کا تھا؟ اللہ، جبکہ استثناء اللہ کے ساتھ ہو، اس کے بعد نیچے کیا تھا؟ مستثنا کون سا ہو؟ متصل والا ہو، پھر متصل میں کیا ہو؟ غیر موجب ہو۔ دیکھا انہوں نے بھی غیر موجب کہا، اور کیا ہو؟ مستثنا منہ، مستثنا غیر مقدم ہو، اور مستثنا منہ غیر، یہی بات صاحب کافی ہے کہ مستثنا منہ غیر مذکور ہو۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ علی حسب العوامل۔ اور یہ غیر موجب کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں لیفیدا، تاکہ کلام کیا کرے؟ فائدہ دے، فائدہ دے۔ بھئی وجہ یہ کہ کلام غیر موجب میں ایسا ہوگا کہ مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو وہ فائدہ دے گا، اگر موجب میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو وہ فائدہ ہی عموماً نہیں دے گا۔ مثلا میں نے کیا کہا؟ ما جاءنی احد الا زیدن، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے زید۔ تو احد زید جاء کے لیے کیا بن رہا ہے؟ جی فاعل بن رہا ہے، فاعل بھئی توجہ ہے سبق کی طرف؟ میں نے کیا کہا؟ ما جاءنی احد الا زیدن، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے۔ اب نقشہ اوپر سے شروع کرو ذرا جی، یہ کیا ہے؟ مستثنا با الا ہے، بتائیے متصل ہے منقطع ہے؟ متصل ہے۔ اس کے بعد نمبر 2
کلام موجب ہے غیر موجب ہے؟ کلام غیر موجب ہے، ما حرف نفی آ رہا ہے، ما جاءنی احد۔ پھر غیر موجب کے اندر دیکھو مستثنی مقدم ہے یا غیر مقدم؟ غیر مقدم ہے، الا زیدن، وہ تو الا کے بعد ہی آ رہا ہے بھائی، احد پر مقدم نہیں ہے۔ پھر مستثنی منہ مذکور ہے یا غیر مذکور ہے؟ مستثنی منہ مذکور ہے احد، تو یہاں پر کتنے اعراب پڑھنا جائز؟ دو، زیدن پڑھنا بھی جائز اور زیدن احدن سے بدل بنانا بھی جائز۔ لیکن اگر اب اس میں اس احدن کو حذف کر دوں، اب کیا کہوں گا؟ ما جاءنی الا زیدن، کیونکہ جا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا، اور احدن فاعل تھا، اس کو تو آپ نے حذف کر دیا، تو اب زید اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ فاعل۔ اب نصب پڑھنا جائز نہیں۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اب یہ کلام فائدہ دے رہا ہے یعنی ما جاءنی الا زیدن، میرے پاس صرف زید آیا، ما جاءنی الا، میرے پاس صرف زید آیا، فائدہ دے رہا ہے کلام یا نہیں دے رہا بھائی؟ فائدہ دے رہا ہے بھائی۔ لیکن اب اس کو ذرا کلام، یہ کلام غیر موجب تھا، کلام موجب بناؤ، پھر فائدہ نہیں دے گا۔ کیا کریں؟ ما کو ہٹا دیں، ذرا ختم کریں، جاءنی الا زیدن، وہی شرائط رکھنی ہے، مستثنی منہ کیا ہو؟ غیر مذکور ہو، وہ تو حذف کیا ہوا ہے بس، جاءنی الا زیدن۔ اب کیا معنی ہے؟ آیا ہے میرے پاس ہر ایک الا زید، جی مستثنی منہ محذوف کیا نکالیں گے؟ کل واحد نکالیں گے، میرے پاس ہر ایک آیا ہے الا زیدن، کس کے سوائے؟ زید کے۔ پہلے تھا نا میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید، اب کیا ہے؟ میرے پاس ہر ایک آیا ہے سوائے زید کے، تو یوں ہوا جاءنی کل واحد الا زیدن، پھر کل واحد مستثنی منہ کو میں نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، اب کیا بن گیا؟ جاءنی الا زیدن۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کلام کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ یہ کلام کوئی فائدہ نہیں دے رہا، یہ کہ کلام ہی غلط ہے، کلام ممکن نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جاءنی کل واحد، ہر ایک میرے پاس آیا ہے سوائے زید کے، اور یہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس دنیا کے سارے انسان آ جائیں بھائی، یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو کلام نے کوئی فائدہ دیا؟ تو جاءنی کل واحد، ہر ایک آیا ہے میرے پاس سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا، باقی ہر ایک میرے پاس آئے ہیں، اور یہ ممکن ہے نہیں، تو یہ کلام نے کوئی فائدہ دیا؟ یہ تو یہ کلام ہی کیا ہو گیا؟ لغو ہوا بھائی۔ بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھائی؟ جی بھائی دیکھو، کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو پھر تو وہ فائدہ دے گا، اور اگر کلام موجب ہو تو پھر وہ فائدہ ہی۔ میں نے کہا ما جاءنی الا زیدن، میرے پاس کوئی نہیں آیا، کیا معنی ہے؟ میرے پاس کوئی نہیں آیا مگر کون آیا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صرف زید آیا ہو آپ کے پاس، باقی کوئی نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، ممکن ہے ایسا ہوتا۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں جاءنی الا زیدن، مستثنی منہ کو حذف ہی رکھا ہے، اور میں کیا لے آیا؟ زیدن کو رفع دے دیا کلام موجب کے اندر۔ اب اس کلام کا کیا معنی؟ جاءنی الا زیدن، مستثنی منہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ محذوف نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ کیا نکالیں گے؟ کلو، ہر ایک ہم نکال لیں نا تاکہ زید بھی ان میں داخل ہو جائے، تو ہر ایک میرے پاس آیا سوائے کس کے؟ یعنی زید نہیں ہے، باقی سارے دنیا والے میرے پاس آئے، اور ایسا ممکن ہے، تو کلام نے کوئی فائدہ دیا؟ کلام ہی کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا۔ ہاں اگر کبھی قرینہ موجود ہو پھر فائدہ دے گا، کلام موجب میں بھی کیا، کلام موجب بھی کیا کرے گا؟ فائدہ دے گا۔ کب؟ مطلب کوئی خاص قوم مراد لیں، کیا معنی؟ مستثنی منہ خاص قوم ہو گئی، وہ قرینہ بتلا رہا ہوں۔ کیا؟ جاءنی الا زیدن، دراصل تھا جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم والے آئے سوائے زید کے، یعنی ساری قوم والے آئے، زید نہیں آیا۔ اور یہ تو ممکن ہے کہ کوئی خاص جماعت ساری کی ساری آپ کے پاس حاضر ہو جائے اور ان میں سے زید، ہاں ساری دنیا کے انسان مراد نے، پھر تو یہ ممکن ہی۔ تو اگر کوئی قرینہ ہو مستثنی منہ خاص ہو القوم، پھر تو صحیح ہے۔ اگر کوئی قرینہ نہیں،
مستثنا منہ عام نکالنا ہے ہم نے، تو پھر یہ کلام ہی فائدہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ دیکھیے ما فعلوہ، یہ مثال رہ گئی تھی، یہ بھی دیکھ لیجئے، ما فعلوہ الا قلیل و الا قلیلا، بھئی یہ ما فعلو، ما ترکیب سنو بھئی، ما نافیہ بھئی، فعلو فعل بفاعل، اس کے اندر فاعل کون ہے بھئی؟ واو ضمیر ہے، یہ واو کیا ہے؟ فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ اور فاعل کا اعراب کیا ہوا کرتا ہے؟ جی فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ وہ مرفوع محلن ہے، کیونکہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلن آتا ہے، اور یہ ہا ضمیر مفعول کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ منصوب محلن ہے، الا حرف استثناء ہے، اور قلیل یہ مرفوع بدل ہے، کس سے؟ واو سے، کس سے؟ فاعل واو ہے نا، واو ضمیر ہے جمع کی، تو یہ واو مبدل منہ، اور قلیل کیا ہے؟ اس سے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فعل کے لیے فاعل۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ترکیب سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو واو کا مبدل منہ بناؤ، قلیل کو بدل بناؤ، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فعل کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ، ترکیب یوں ہوگی، سنو، ما نافیہ، فعلو فعل بفاعل بھائی، واو ضمیر مرفوع محلن مبدل منہ، ہا ضمیر منصوب مفعول بھی بھائی، الا حرف استثناء، قلیل بدل بھائی، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فعل کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب آئی؟ وَإِلَّا قَلِيلًا، وَإِلَّا تو یہ نصب پڑھنا بھی جائز، اس صورت میں یہ مستثنا بنے گا۔ دیکھیے اب ترکیب یوں ہوگی، ما فعلوہ الا قلیلا، ما نافیہ، فعلو فعل با فاعل، وہ ضمیر اس کے اندر فاعل، ہا ضمیر، اور یہ وہ مستثنا منہ ہے، وہ کیا ہے؟ مستثنا منہ، ہا ضمیر منصوب محلن مفعول، الا حرف استثناء، قلیلا منصوب بھئی، یہ مستثنا، مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر فعل کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت السلام۔